والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين والصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ حمد و ثنا مالک کائنات رب ذوالجلال جل جلالہ و عم نوالہ و عظم شانہ کی اپنی محبتوں، عقیدتوں اور مسرتوں کا خراج بارگاہ رسالت مآب نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، محترم حاضرین اکرام اور سامعین حضرات، ہماری گفتگو کا موضوع معراج کے دھولا۔ رجب المرجب کی ساعتیں ہوں اور معراج کا تذکرہ نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ معراج النبی یوں کہہ لیں کہ سیر مصطفیٰ یہ ایک ایسا عجیب معجزہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کا ایک عظیم باب مقرر کرتا ہے اور ایک عظیم باب باندھتا ہے۔ اس معراج مبارکہ کا تذکرہ شاعر نے کچھ اس طرح کیا: فلک کو پھر سجایا جا رہا ہے، کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے۔ فلک کو پھر سجایا جا رہا ہے، کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے، محبوب خدا کے پاس جا کر ہواؤں سے انہیں جگایا جا رہا ہے۔ جبرائیل امین بھی حاضر ہیں، جبرائیل امین بھی حاضر ہیں، پیام حق سنایا جا رہا ہے۔ اور ماہ و انجم بھی تصدق ہو رہے ہیں، ماہ و انجم بھی تصدق ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کو دھولا بنایا جا رہا ہے، کیونکہ ان کو دھولا بنایا جا رہا ہے۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ عظیم باب ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ ہے۔ اس معجزے کے دو مرحلے ہیں، اس واقعے کے دو مرحلوں میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ جس پر ایمان لانا ضروری، اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ دوسرا مرحلہ اجمالی ہے، جو احادیث متواترہ صحیحہ سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنا گمراہی۔ پہلا مرحلہ جو اللہ رب العزت نے جس کا ذکر 15ویں پارے بنی اسرائیل
کی سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر ہے، یہ سفر معراج، اس پر ایمان لانا ضروری نص قطعی سے ثابت ہے. اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، کیونکہ وہ نص قرآنی کا انکار کرنے والا ہے. دوسرا سفر جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کروایا وہ آسمانوں کی سیر اور آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا اور اس سے آگے لامکاں اور اپنے دیدار کروا کر جو سیر کا اختتام سفر ہوا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر احادیث صحیحہ متواترہ سے ثابت ہے. اس کا انکار کرنے والا شخص گمراہ ہے. یعنی اتنا عظیم یہ شب معراج کا واقعہ ہے کہ اس پر ایمان لانا بھی ضروری، اور اس کے بغیر بندے کا ایمان کامل نہیں ہو پاتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا. اور یہاں ایک اور بات، عظیم بات یہ ہے کہ یہ سفر جو لامکاں کا سفر ہے یہ بیت المقدس سے شروع ہوا تھا، اور بیت المقدس انبیاء کرام کی سرزمین ہے اور بڑی مقدس سرزمین ہے. اس سرزمین کی شان و شوکت کو مزید بڑھانے کے لیے امام الانبیاء کے قدمین شریفین لگنے کے ساتھ اس کی شان و شوکت میں رب نے اور اضافہ فرما دیا. تو یہاں پر ایک تو یہودیوں کا جو ایک بڑے عرصے سے امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے مشترکہ جال سازی کے ساتھ انہوں نے یہودیوں کو ایک جگہ پرووائڈ کر دی اسرائیل کے اندر، اور وہاں پر انہوں نے ناجائز قبضہ کیا. اور اب تقریباً بعد میں مسلمانوں کی بھی حکومت رہی وہاں پر، پھر عیسائیوں کی آئی، پھر صلاح الدین ایوبی کے بعد کافی عرصہ مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن 80 سال سے تقریباً ناجائز قبضہ یہودیوں کا وہاں پر ہے اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں. اور یہاں پر ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جو اقتدار بالا میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ایک ذمہ داری ہے کہ اس نہج پر جب اب کہ 6 جنوری 2025 کو جو گریٹر اسرائیل کے نام پر انہوں نے ایک اپنا سوچا ہوا ہے بڑی سلطنت، اس نقشے کے اندر جو سوشل میڈیا پر انہوں نے ڈالا، اس کے اندر انہوں نے اردن، شام اور لیبیا اور مکہ اور مدینہ کو دنیا کے نقشے سے ختم کر دیا. اس قدر ناپاک عزائم لیے بیٹھے ہوئے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، ہم اسے لے کر رہیں گے کیونکہ یہ ہماری وراثت میں ہمیں یہ خطہ ملا ہے. تو یہاں پر اسلامی کنٹری کے جو لوگ جو اقتدار بالا پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ خالی مذمتی بیان دینے کی بجائے عملی صورت میں آگے آئیں، اور اگر اسرائیلیوں کی سدباب کرنے کے لیے اور فلسطینیوں کی حمایت کے لیے اگر ان کو میدان عمل میں آنا پڑتا ہے تو اس سے بھی گریز نہ کرے. اور مسلم امہ کا یہ حق ہے جیسے کہ مومن کے لیے اس کا اگر وہ عمل میں نہ ہو تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہتھیار دیا ہے وہ دعا ہے، تو وہ مسلمانوں کے حق میں گاہے بگاہے دعاؤں کی سرا کرتا رہے. جنگ بندی ہو گئی، لیکن لاکھوں لاکھ مسلمان جو فلسطین کا مغربی حصہ ہے وہاں پر انہوں نے قبضہ کر لیا، اور یوں کہہ لیں کہ منہدم کر کے وہ ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا، اور ہزاروں لاشیں ہم نے اپنی آنکھوں میں سے خود میڈیا پر دیکھیں کہ مسلمانوں نے اٹھائیں اور اٹھانے والا بھی کوئی نہیں. ہاسپٹلوں پر بھی دھماکے ہوئے. اس قدر ہمارے ساتھ بے دردی کے ساتھ یہ سلسلہ ہوا، اور مسلم امہ کے لوگ بھی اس کو جسٹ مذمتی بیان دینے تک محدود رہے، میدان عمل میں کوئی نہ آیا. جب تک فلسطین والوں کے حق میں میدان عمل میں کوئی نہیں آئے گا تو وہ لوگ کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ موت کے معاملے میں ڈرپوک ہیں، اگر ہمارے مسلمان غیرت کے ہوش کے ناخن لیں اور حمیت کا مظاہرہ فرمائیں تو پھر دوبارہ ہمارا کھویا ہوا وقار واپس آ سکتا ہے. تو معراج کے اس تذکرے میں ہم
یہ لازمی ہمیں یہ غور و خوض کرنا ہے کہ آخر مسلمانوں کو یہ انجام دیکھنا کیوں پڑا، اس کا نتیجہ ایسا کیوں برا نکلا، ہم مغلوب کیوں ہوئے۔ اس میں ہر ایک مجھ سمیت مسلمان سوچے، اپنے خیالات کو پاک کرے، اپنے بارے میں سوچے کہ ہم نے کہاں کہاں پر نافرمانیاں کی اور کہاں کہاں پر اپنے رب کے فرامین کا انکار کر کے ہم نے ان لوگوں کی باتوں کو فالو کرنا شروع کر دیا کہ جو ہمارے رب کی وحدانیت کا اقرار بھی نہیں کرتے۔ یہ ہر ایک کے لیے درس عبرت ہے۔ خیر، مسجد اقصیٰ کی بات چل رہی تھی، معراج کا ذکر ہو رہا تھا، نبی پاک کے عظیم معجزے کا ذکر ہو رہا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے کچھ پہر میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گیا۔ اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ کچھ پہر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اس واقعے معراج کو اس قوم کو بیان کرنا تھا جس قوم نے 7 آسمان نہیں دیکھے تھے، سدرۃ المنتہا کو ملاحظہ نہیں کیا تھا، جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قوم کہ جنہوں نے آسمان میں سے پہلا آسمان بھی نہ دیکھا تھا ان کو یہ آسمانوں کی باتیں بتاتے تو وہ سوال نہ کچھ کر سکتے تھے۔ تو اس عالم میں اللہ رب العزت نے ایسی جگہ کی سیر سے ابتدا کروائی کہ جہاں عرب کے لوگ جس جگہ کو پہلے سے جانتے تھے وہ تھی مسجد اقصیٰ، کیونکہ مسجد اقصیٰ تجارت کے سفر جاری رہتے تھے اور سرداران تجار وہ وہاں سفر کرتے اور مسجد اقصیٰ میں جا کر عقیدت کے ساتھ وہاں پر عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ مسجد اقصیٰ کو دیکھی والی ایک جگہ تھی، وہ پاک جگہ تھی، وہاں پر جاتے تھے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر کفار مکہ کو یہ کہا نا کہ میں رات کے کچھ پہر میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف چلا گیا، تو وہ حیران ہو گئے اور انہوں نے آ کر سوال کرنا شروع کر دیے یہ کیسے ممکن ہے۔ اور آگے کا سفر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان فرما دیا کہ خالی میرا سفر مسجد اقصیٰ تک نہیں تھا بلکہ میں نے 7 آسمان، سدرۃ المنتہا اور لامکان کا سفر کیا ہے۔ اب کفار مکہ اور دیگر لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ رات کے ہلکے سے پہر میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تھوڑے سے عرصے میں یہ اتنا بڑا سفر کر لیا جائے، جبکہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر تقریباً 30 دن کا سفر تھا۔ اب جنہوں نے مسجد اقصیٰ کو دیکھا تھا انہوں نے نشانیاں طلب کرنا شروع کر دی، ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی، ہمیں بتائیے بیت المقدس کی نشانیوں کے بارے میں۔ اب اللہ رب العزت نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر کی تصدیق کے لیے رب پاک نے بیت المقدس کو میرے آقا کی آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حدیث نمبر 3846 ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ جب کفار مکہ سوال کرتے کہ بتاؤ بیت المقدس کی یہ نشانی کے بارے میں، کھڑکیاں کتنی تھی، پیلر کتنے تھے، اس بارے میں جب انہوں نے ڈیمانڈ کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَتَفِقْتُ أُخْبِرُهُم مِّنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهِ، فرمایا اس وقت رب پاک نے بیت المقدس میری آنکھوں کے سامنے رکھ دی تھی، میرے سے وہ سوال کرتے جاتے، میں بیت المقدس کو دیکھ کر ان کے جوابات دیتا چلا جاتا۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں، وہ مجھ سے سوال کرتے میں ان کو جواب دیتا چلا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نشانیاں بتائیں، وہ نشانیاں قبول کرتے تھے۔ اس بات کو مورخین نے بھی اپنی کتاب کتب سیرہ کے اندر، سیرت نبویہ کے اندر لکھا کہ جب روم کے بادشاہ کے بعد میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد پہنچا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سلسلہ اور ان کا چرچا بیان کیا گیا اور اس شخص کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا، تو اس وقت اس نے جب باتیں سنی اور جو قاصد نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ نبی یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات کے کچھ پہر میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر بھی کیا ہے، تو جب یہ اس نے سنا تو وہ حیران رہ گیا، لیکن
اس کے دربار میں اس وقت بیت المقدس کے بڑے عابدوں میں سے ایک عابد موجود تھا، عبادت گزار۔ اس نے کہا کہ یہ واقعہ سچا ہے، اس وقت میں بھی وہاں پر موجود تھا۔ اس نے کہا کہ یہ کیسا ماجرا ہے، تم بتاؤ۔ اس عابد نے جو روم کے بادشاہ کے پاس موجود تھا، اس نے کہا کہ دراصل میری ذمہ داری تھی رات کو بیت المقدس کے گیٹ کو بند کرنے کی، گیٹ کیپر کی حیثیت سے میں وہاں پر تھا۔ اب دروازہ بند کرنے کی ذمہ داری تھی، رات تک عبادت کیا، رات کے پہر میں جا کر میں نے جب دروازہ بند کرنے کی کوشش کی تو دروازہ میری طاقت سے بند نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے 2-4 اور افراد کو بلایا اور کہا کہ دروازہ بند کرو، ہم نے مل کر کوشش کی لیکن دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ کہتا ہے میں نے بڑی کوششیں کی، تھک ہار کر ہم نے کہا کہ صبح کسی کو بلائیں گے، دروازے کا کوئی کام کاج ہوا تو کروائیں گے، ابھی آرام کرتے ہیں۔ ہم آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، جب صبح ہوئی تو میں نے اپنے ایک ہی ہاتھ سے دروازے کو بند کرنے کی کوشش کی، دروازہ بند ہونے لگا۔ پھر مسجد کے کونے میں پتھر تھا، اس میں سراخ تھا اور لگ رہا تھا یہاں پر سواری بندی ہوئی۔ فرمایا میں پہچان گیا اس نبی آخر الزمان کی رات کو آمد ہوئی ہے جس کا تذکرہ عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے رہے تھے، ان کی خوشخبریاں سناتے رہے تھے۔ اور فرمایا اس وقت روم کے بادشاہ نے کہ واقعاتاً یہ آخر الزمان نبی ہے جن کی نشاندہی اور جن کی خوشخبری اور جن کی خوشخبریاں عیسیٰ علیہ السلام سناتے رہے ہیں، اور یہ واقعہ برحق ہے، تو اس کو کتب سیرہ کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک اور واقعہ یہ بات ہے کہ دراصل میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ بیان فرمایا اور فرمایا ارض المحشر والمنشر، بیت المقدس وہ سرزمین ہے جہاں پر لوگوں کا حشر ہوگا اور ان کا نشر ہوگا، یعنی ان کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں بڑے ہر وقت خیالات میں رہتے تھے اور ان کی خیر خواہی کے سلسلے میں سوچتے رہتے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ میری امت کا حشر نشر ارض مقدسہ پر ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے سفر کا آغاز مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اس لیے کروایا کہ آپ کے قدمین شریفین مسجد اقصی میں بھی لگ جائیں تاکہ اس کی شان اور بڑھ جائے اور امت کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی پاک کے قدمین شریفین سے امت کے لیے آسانیاں کہاں سے آ جائیں گی؟ تو آپ کو یہ یاد ہوگا یا نہیں یاد ہوگا، میرے رب پاک نے کعبۃ اللہ کی ہماؤں کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی تھی کہ وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین لگے تھے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اور پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین کی برکت تو دیکھیے، وہ یثرب شہر جس کو یثرب کہا جاتا تھا، بیماریوں کا شہر، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پر تشریف لے گئے وہ مدینہ منورہ طیبہ بن گیا تھا، بلکہ جذب القلوب اعلیٰ دیار المحبوب کے اندر علامہ عبدالحق شیخ محدث عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی زدہ شخص مدینے چلا جائے اور مدینے کی مٹی کو اپنے جسم پر ملے، اللہ تعالیٰ اس کی برس والی بیماری ختم فرما دے۔ جن کی بدولت یثرب مدینہ بنا، جن کی بدولت رب پاک نے قدمین لگنے کی وجہ سے مکہ کی قسم ارشاد فرمائی، اور پھر دیکھیے ہمیں بھی ان کا صدقہ، ان قدمین کا صدقہ مل رہا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، امت کون سے گناہ میں مبتلا نہیں ہے، کون سا گناہ بیان نہ کیا جائے، ہر ایک گناہ ہمارے سامنے آنکھوں کو نظر آتا ہے، ہر فرد کہیں نہ کہیں ماضی میں گناہوں میں مبتلا ہے۔ اللہ سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن پہلی امتیں گناہ کرتی تھیں، ان کے گناہوں کا نتیجہ یا تو ان کو اسی وقت آگ اچک لے جاتی تھی، یا ان پر عذاب آ جاتا تھا، یا ان کے دروازے کے باہر لکھ دیا جاتا تھا، یا ان کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا تھا یہ شخص اس گناہ میں مبتلا ہے۔ لیکن قربان جائیں
امت محمدیہ پر نبی پاک کے قدمین شریفین کی برکت سے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یا محبوبہ ہمارا عذاب ان کے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے لیکن آپ کے قدمین کو دیکھ کر واپس چلا جاتا ہے۔ یہ سرکار کے قدموں کی بدولت ہے کہ ہم پر اتنی آسانیاں اور خیر بانٹا جا رہا ہے۔ اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا وہ قصیدہ معراجیہ میں آپ کے سامنے چند اشعار رکھتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا جو قصیدہ معراجیہ ہے وہ دراصل اس کی حقیقت یوں ہے۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا، عصر کا ٹائم ہونے والا تھا، ظہر کے بعد کا ٹائم تھا۔ اس نے کہا کہ علی جان میرے اشعار چند لکھے ہوئے ہیں، وہ اشعار آپ سن لے۔ آپ نے اس کو کہا کہ عصر کے بعد آنا۔ وہ چلا گیا۔ اب یہ توجہ سے سننے والی بات ہے، امام اہل سنت کو رب نے کتنا ذہین اور فطین بنایا تھا، کس قدر ملکہ عطا فرمایا تھا۔ امام اہل سنت نے فرمایا عصر کے بعد آنا، وہ شخص چلا گیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی وقفے کے اندر قصیدہ معراجیہ تحریر فرما دی۔ وہ شخص آیا اور آ کر اس نے کہا حضور میرے اشعار سن لیں۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا پہلے میرے چند اشعار لکھے میں وہ تو سن لو۔ آپ نے اس کو اپنا قصیدہ معراجیہ سنایا، وہ سنتا گیا اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے الفاظ کی معنویت اور الفاظ کے نشست و برخاست اور الفاظ کے اندر چناؤ اور سیدی اعلیٰ حضرت کا اپنا ملکہ جب ان الفاظ میں گھلا ہوا تھا، وہ نورانیت مصطفیٰ بھی بیان کر رہا تھا، معجزہ بھی بیان کر رہا تھا، واقعہ معراج کو بھی بیان کر رہا تھا، شان مصطفیٰ بھی بیان کر رہا تھا، آسمانوں کی بلندیوں کی نورانیت کو بھی بیان کر رہا تھا۔ وہ شخص کہتا ہے سننے کے بعد حضور اب مجھے اپنا قصیدہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ قصیدہ کون سا ہے؟ فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک سب اپنی اپنی لے میں یہ گھر انا دل کا بولتے تھے، وہاں فلک بر یہاں زمین پر رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ اور فرماتے ہیں نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ نکھر کے سورا سور کے نکھرا، حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے۔ اور پھر فرمایا وہ جھوما میداب زر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر، پہار برسی موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اتار کے ان کے رخ کا صدقہ یہ بٹ رہا تھا نور کا بارہ کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگ رہے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، اور پھر بچا جو ان کے تلووں کا دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے پائی ہے دھلا کی اترن وہی پھول گلزار نور کے تھے۔ اب میں ان اشعار کا آپ کو مفہومی ترجمہ سمجھاتا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کی بادشاہت جس ہستی کو عطا فرمائی ہے اور جس کو اپنی امت کا دھولا بنایا ہے وہ امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات ہے۔ فرمایا یہ وہ ہستی ہے جس رات شب معراج تھی، اس رات فرشتے حیران تھے، آج کیسی رات آئی ہے کہ رات بھی رونق افزا ہو گئی ہے، اور پھر باغوں میں بھی بہار آ گئی ہے، اور جنت کو بھی نئے طریقے سے سجایا جا رہا ہے، جہنم کو بجھا دیا گیا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ معراج کے دولہ تشریف لا رہے ہیں۔ ہر کسی کی یہ صدا تھی معراج کے دولہ تشریف لا رہے ہیں۔ اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خالی یہ نہیں، اللہ رب العزت نے آسمانی فرشتوں کو بھی نورانی فرشتوں کو بھی حکم فرمایا تھا آج وہ ہستی آنے والی ہے
جن کی بدولت تمہیں میں نے نور عطا فرمایا ہے، اپنے نور کو یہاں پر نثار کر دو۔ ہو سکتا ہے آج تم ان کے قدموں پر اپنے نور کو نثار کرو تو رب تمہیں اور نور عطا فرما دے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، فرمایا کہ اب کعبۃ اللہ کا منظر دیکھیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں پر نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ، نکھر کے سورا سور کے نکھرا، حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک بے برداشتہ ہو گیا، کیونکہ کفار مکہ نے آپ پر تکلیفیں پہنچائی، طائف کے سفر میں آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، اور اس کے بعد جب جناب ابو طالب انتقال کر گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا پا کر کفار مکہ معاہدانہ رویہ اختیار کرنے لگے، آپ کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرنے لگے، آپ دل برداشتہ ہو گئے اور آپ فرمانے لگے اگر میرا بھی کوئی یار ہوتا تو اس کو میں اپنے محسوسات کا ذکر کرتا، اپنے دل کی دلی باتوں کا ذکر کر کے اپنا حوصلہ ہلکا کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس عالم میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک پر گرا گزر رہی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے، اور وہاں عبادت فرمانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ جبرائیل حاضر ہیں، پیام حق سنایا جا رہا ہے۔ وہ کیا مطلب ہے؟ حضرت جبرائیل کو حکم دیا جاؤ میرے محبوب کو یہ پیغام سناؤ، ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت کا پیغام ربی آتا ہے جبرائیل کے ذریعے۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کو اپنے دیدار کے لیے مشتاق ہے، بلا رہا ہے، اپنے دیدار کروانا چاہتا ہے، آئیے آپ تشریف لے جائیے۔ اس عالم میں رب پاک نے کیوں یہ سفر معراج کروایا؟ سفر معراج کی علت کیا تھی؟ وہ یہی تھی، میرے نبی پاک کا جب دل مبارک پر گراں گزر رہی تھی، رب پاک نے فرمایا محبوب آئیے ہمارے پاس، ہم آپ کو پروتوکول دکھاتے ہیں، ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں فرشتے کیسے آپ کے نورانی چہرے پر نثار جا رہے ہیں، آئیے وہ دیکھیے کس طرح باغوں میں بہار آ گئی ہے، جنت کس طرح سجائی جا رہی ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہا ہے۔ کیوں؟ فرمایا یہ تو دیکھیے آپ کے انتظار میں پہلے جو حکومتیں کر گئے تھے وہ مسجد اقصی میں آپ کے انتظار میں کھڑے ہیں کیونکہ آپ ان کی امامت فرمائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول و آخر، تھے دست بستہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے آقا نے یہ بتلانا تھا، فرمایا محبوب یہ امت نہیں مانتی، یہ کفار آپ کا پیغام نہیں مانتے، دیکھیے تو فرشتے آپ کے قدمین پر نثار ہونے کو تیار ہے، انبیاء کرام آپ کے قصائد پڑھ رہے ہیں، آپ کی شان میں خطبے بیان کر رہے ہیں، آئیے آ کر دیکھیے۔ اس وقت نبی پاک کا یہ پروتوکول اس معراج کی ساعتوں کے اندر کہ تھوڑے ہی ارآن میں، تھوڑے ہی عرصے کے اندر رب نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کروایا۔ تو جب مسجد حرام میں میرے آقا نے سفر شروع فرمایا، براق پر سوار ہونے لگے، اس وقت اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ پر بھی نورانی برسات فرمائی اور کعبہ کو دلہن کی طرح سجایا۔ میرے آقا کو دولہا کہا گیا ہے اس لیے کیونکہ میرے نبی پاک کی حدیث پاک ہے، امام طبرانی نے معجم الاوسط کے اندر لکھا ہوا رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ذاتہ فی مملکات الہیہ، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے اندر اپنی ذات کو ملاحظہ فرمایا تو اپنی ذات کو فرمایا ہوا عروس المملکہ، سرکار نے اپنے آپ کو اس بادشاہ کا دولہا فرمایا۔ فرمایا دولہا کیوں کہا گیا؟ حضرت علی کا قول ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، فرمایا کل شیء عروس، ہر چیز کا ایک دولہا ہوتا ہے۔ عروس القرآنی الرحمن، اور رحمان سورت کا یعنی قرآن کا دولہا جون سا ہے وہ سورت رحمان ہے۔ تو امت مملکت اللہ رب العزت کی بادشاہت کا جو دولہا ہے وہ نبی پاک کی ذات ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفر کا آغاز کروانے جانے لگے، ابھی آغاز ہوا ہے سفر کا، انشاءاللہ 27 رجب کو بروز منگل بعد نماز عشاء اسی جامعہ مسجد کے اندر
معراج کی پاک ساعتوں کے اندر سفر معراج انشاءاللہ مزید بیان کیا جائے گا۔ آج ابھی میں نے سفر معراج کا آغاز کیا ہے۔ ام ہانی کے گھر سے آپ بیدار ہوئے، مسجد کعبہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر، بیت کعبہ کے اندر تشریف لائے۔ کعبۃ اللہ کو دلہن کی طرح سجایا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ اتنا سجایا گیا جیسے دلہن کو سجایا جاتا ہے۔ لیکن آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الفاظ نہیں آتے کس طرح کا سجایا گیا۔ فرمایا دلہن میں کعبہ، نکھر کے سورا، سور کے نکھرا۔ سمجھ نہیں آ رہی کون سے الفاظ لگاؤ۔ فرمایا نکھر کے سورا، سور کے نکھرا، حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے۔ فرمایا اس جب سجاوٹ کر دی جائے نا تو اس میں ایک کالے رنگ کا ٹکا لگا دیا جاتا ہے تاکہ نظر نہ لگے۔ لیکن حجر اسود وہ اور زیادہ نورانیت کا باعث بن گیا۔ فرمایا حجر اسود کو کعبۃ اللہ کی کمر میں ایک ٹکے کے طور پر لگایا گیا، لیکن اس سے بھی لاکھوں رنگ رونما ہو رہے تھے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کعبۃ اللہ کا منظر کیسا تھا۔ فرمایا اب خالی یہاں پر نہیں، فرمایا وہ جھوما میزاب زر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر، فہار برسی موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے۔ فرمایا کعبۃ اللہ کو وجد آنے لگا۔ سیرت حلبیہ کے اندر لکھا جب سرکار کی ولادت کی رات ہوئی نا، تزلزلت الکعبۃ فی لیل ولادتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک کی ولادت کی رات کعبۃ اللہ وجد میں آ گیا۔ لم تسکن ثلاثۃ ایام ولیالہن، 3 راتیں اور 3 دن تک مسلسل اس کو وجد جاری رہا، اس قدر وجد رہا۔ اب یہ وجد کیا مطلب ہے؟ یعنی کعبۃ اللہ کو خوشی کا اظہار کرنا پڑا۔ اور وہ شاعر کا شعر جو ہم سلام میں پڑھتے ہیں، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ اور جب معراج کی رات بھی کعبۃ اللہ جب وجد کر رہا تھا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کعبے کو رب نے ایک سونے کا ٹکا بھی لگایا تھا جس کو مزاب رحمت کہتے ہیں۔ جو مزاب رحمت ہے، جو سونے کا پرنالہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ ٹکا جب وجد میں آیا نا کعبہ کہ یہاں سے سفر کا آغاز ہو رہا ہے، وہ کعبۃ اللہ کا وہ ٹکا مزاب رحمت کبھی ادھر آتا ہے کبھی ادھر آتا ہے، اور رب کی نورانیت کی برسات ہو رہی ہے۔ وہ جھوما مزاب زر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر، فہار برسی موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے ہیں۔ کہ جب آمد ہوتی ہے نا کسی دولہے کی تو پھول برسائے جاتے ہیں، اور جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو پھول برسائے جاتے ہیں، تو اس کی گود میں پھول کی پتیاں آتی ہیں۔ سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب نور کی برسات ہو رہی تھی تو وہ حتیم کعبہ میں اکٹھے ہو رہے تھے۔ کمال ہے معراج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ معراج کی وہ ساعتیں ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے امت کے لیے معراج کا تحفہ نماز عطا فرمایا تھا، اور اس رات کو کوئی انکار نہیں کر سکتا کیونکہ یہ سفر قرآنی ہے اور قرآن کا انکار کرنا کفر ہے۔ تو معراج کی رات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انبیاء کرام کی امامت فرمائی جو پہلے گئے تھے، پہلے حکومت کر گزرے تھے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا انبیاء کرام زندہ ہیں، کیونکہ وہ تو پہلے چلے گئے تھے، اور ان کا بیت المقدس میں آ کر میرے آقا کی امامت میں نماز ادا کرنا، تو آپ لوگ زندہ ہیں تو آئے، اور ابھی ہم نماز جمعہ ادا کریں گے تو زندہ لوگ ہی ادا کریں۔ تو پتہ چلا انبیاء کرام زندہ ہیں، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات امت کو جو تحفہ دیا ہے وہ 5 نمازوں کا ہے۔ حقیقتاً ہمیں جو تحفہ کے طور پر ملی تھی وہ 50 نمازیں ہیں۔ انشاءاللہ یہ 27 رجب کو بقیہ سلسلہ معراج کا بیان کیا جائے گا، آپ لوگ انشاءاللہ اس میں شرکت کریں گے۔ اس طرح ٹھنڈے مزاج میں شرکت کریں گے تو پھر ہماری مسجد بھی نہیں بھرے گی۔ سفر معراج 27 رجب بروز منگل بعد نماز عشاء ہم انشاءاللہ یہاں پر پروگرام کریں گے، لنگر کا بھی اہتمام ہوگا، آپ تمامی احباب شرکت فرمائیں، باواز بلند اظہار فرمائیں، انشاءاللہ ہم شریک ہوں گے۔